بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ریڈرز، رائٹر رابعہ، ناول ہم سفر میرا ستمگر ٹھہرا۔ سورج اپنے سفر کے اختتام پر تھا اور اس کی نارنجی کرنیں آسمان پر پھیلے بادلوں کو سونے جیسا رنگ دے رہی تھی۔ گاؤں کے کھیتوں میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو گندم کے خوشوں کو جھولا دے رہی تھی۔ دور درختوں پر پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور آج مویشی چرنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے ٹھکانوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شام کا اذان کی روح پرور آواز گاؤں کے مزار سے گونج رہی تھی جس نے ماحول کو اور بھی پرسرار بنا دیا تھا۔ گاؤں کے مرکز میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا جس کے نیچے دونوں گاؤں کے معزز وڈیرے بیٹھے تھے۔ یہ درخت گواہ تھا ان دشمنوں کا جو نسل در نسل ان دونوں گاؤں کے درمیان چلتی آئی تھی۔ ایک طرف وڈیرا احمد شاہ بیٹا تھا جس کا گاؤں سرسبز اپنی زرخیزی کے لیے مشہور تھا، اور دوسری طرف وڈیرا کریم بخش موجود تھا جو چاندپور کا سربراہ تھا۔ دونوں کے درمیان نوجوان زویان شاہ کھڑا تھا، احمد شاہ کا بیٹا، جس کی آنکھوں میں اعتماد اور دل میں گاؤں کے لوگوں کے لیے انصاف کا عزم تھا۔ وڈیرا احمد شاہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، کریم بخش، یہ زمین کا مسئلہ کب تک چلتا رہے گا؟ تمہارے لوگ ہمارے کھیتوں پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں اور ہم یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ کریم بخش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، احمد شاہ، ہم نے کوئی ناجائز قبضہ نہیں کیا، یہ زمین ہمیشہ سے ہماری ہے۔ اگر تمہارے کھیت ہمارے قریب ہیں تو اس میں ہماری خطا کیا ہے؟ زویان شاہ نے دونوں کی بحث کو ختم کرنے کے ارادے سے کہا، ابا جان، کریم چاچا، یہ دشمنی ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گی۔ ہمیں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں پہلے ہی اس تنازع کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ احمد شاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن کریم بخش کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ کریم بخش نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم واقعی امن چاہتے ہو تو ہم بھی تیار ہیں، لیکن یاد رکھو، عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ رات ہو چکی تھی اور آسمان تاروں سے بھر چکا تھا۔ ماحول میں سردی بڑھ گئی تھی، لیکن دونوں وڈیروں کے درمیان سرد جنگ کا ماحول ویسا ہی تھا۔ زویان شاہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ دونوں گاؤں کے بیچ امن قائم کرے گا، چاہے اسے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ دور کسی جھوپڑی میں ایک لالٹین کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور گاؤں کی خاموشی میں کسی کتے کی بھونکنے کی آواز گونجی۔ یہ رات ایک نئے عہد کا آغاز تھی، لیکن ساتھ ہی آنے والے دنوں میں چھپے طوفان کا پتہ بھی دے رہی تھی۔ گاؤں کی صبح میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو سکون کے ساتھ دل کو چھو لیتی۔ دور پہاڑیوں کے بیچ سے سورج آہستہ آہستہ جھانک رہا تھا اور اس کی کرنیں کھیتوں میں گرتی شبنم کے قطروں کو موتیوں جیسی چمک دے رہی تھی۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی اور گائے بیلوں کی گھنٹیوں کی مدھم آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ بچے ننگے پاؤں کھلے فضا میں دوڑتے پھر رہے تھے اور ہر طرف زندگی کا ایک نیا رنگ نظر آ رہا تھا، جیسے سب کچھ جادوئی ہو۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چن کر کمرے میں آ رہی تھی اور زویا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ روشنی کی ہلکی سی تپش نے زویا کو کروٹ لینے پر مجبور کیا، لیکن اس کی نیند ابھی ٹوٹی نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی جب اچانک ایک ملازمہ نہایت ادب سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، صبح کے 8 بج چکے ہیں اور سب ناشتے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ملازمہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زویا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور غصے سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے نیند میں خلل پسند نہیں؟ زویا نے تلخی سے کہا۔ ملازمہ تھوڑا گھبرا گئی لیکن ادب سے جواب دیا، چھوٹی بی بی، بڑے صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو نیچے بلانا ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زویا نے بیزاری سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ملازمہ سر جھکا کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ زویا بستر سے اٹھی، ایک ہلکی سی انگڑائی لی اور باتھ روم کی طرف چل دی، جہاں آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ دن کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہونے لگی۔ زویا نے باتھ روم سے نکل کر خود کو آئینے میں دیکھا، بال سنوارے اور دوپٹے کو سر پر ٹھیک سے جما لیا۔
وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور کھانے کے میز کی طرف بڑھ گئی جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زویا نے شوخی سے سب کو سلام کیا اور اپنے والد کریم بخش کے گلے لگ کر بولی، بابا معاف کرے، آپ سب کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ اس کی معصومیت اور بچوں جیسا انداز دیکھ کر سب مسکرا دیے۔ ناشتے کی میز پر کریم بخش، ان کے دو بیٹے سلطان بخش اور علی بخش، ان کی زوجہ میمونہ بیگم موجود تھی۔ زویا نے ناشتے پر نظر ڈالی اور تھوڑا سا منہ بنایا۔ کریم بخش نے محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تمہیں ناشتہ پسند نہیں آیا؟ بتاؤ تمہاری پسند کا کچھ بنا لیں۔ زویا نے لاڈ بھرے انداز میں اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا سائی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور آج آپ کو وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ کریم بخش نے شرارتاً بے ساختہ کہا، کون سا وعدہ؟ زویا نے ناراض ہو کر منہ پھلایا اور بولی، آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا بابا سائی۔ اس کی ناراضگی دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ علی بخش نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا اچھا اب میں کھیتوں کو دیکھنے جا رہا ہوں، آج بہت کام ہے۔ لیکن کریم بخش نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، آج ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی زویا کو کھیتوں میں خود لے کر جائیں گے، اس لیے آج تم رہنے دو۔ آج میں اور میری شہزادی کھیتوں کی سیر کو جائیں گے۔ یہ سن کر زویا خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی، مجھے پتا تھا بابا سائی، آپ اپنا وعدہ نہیں بھول سکتے۔ ناشتے کے بعد زویا اور کریم بخش کھیتوں کی طرف بڑھ گئے جہاں کسان اپنے کام پہ مصروف تھے۔ تتلیاں کھیتوں پر جھوم رہی تھی اور فضا خوشبو سے مہک رہی تھی۔ زویا جو 2 ہفتے پہلے شہر سے واپس آئی تھی، اس ماحول میں کھو گئی۔ اسے بچپن کے دن یاد آئے جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں کھیلنے آتی تھی۔ اب وہ 20 سال کی ہو چکی تھی اور اس ماحول کا ایک الگ ہی انداز میں لطف اٹھا رہی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ زویا کھیتوں کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک ایک خوبصورت باغ پر رک گئی۔ باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، مختلف اقسام کے درخت اور اس کا پسندیدہ آم کا درخت بھی موجود تھا۔ وہ باغ بہت حسین اور ہرا بھرا تھا اور وہاں کی خوشبو نے ماحول کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ زویا بے اختیار باغ کی طرف بڑھ گئی۔ کریم بخش جو اپنے ملازم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس نے زویا کو باغ کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ باغ احمد شاہ کا تھا جس کی حدیں کریم بخش کے باغ سے ملی ہوئی تھی اور درمیان میں صرف چند تاریں لگی ہوئی تھی۔ زویا اس باغ کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی اور اسے اپنے بچپن یاد آ رہا تھا جب وہ یہاں کھیلنے آیا کرتی تھی۔ کریم بخش نے زویا کو دیکھا تو اسے آواز دی اور کہا، چلو بیٹا، کافی دیر ہو چکی ہے، اب حویلی چلنا ہوگا۔ زویا نے منہ بناتے ہوئے کہا، بابا سائیں، یہ باغ بچپن سے دیکھ رہی ہوں، کتنا خوبصورت ہے، یہاں کی خوشبو بھی بہت پیاری ہے۔ کریم بخش نے نرمی سے جواب دیا، ہم تمہارے لیے اس سے بھی خوبصورت باغ بنوائیں گے جہاں ہر قسم کے درخت ہوں گے، لیکن ابھی ہمیں چلنا ہوگا۔ اسی دوران زویان شاہ جو اپنے باغ میں موجود تھا، اچانک کسی لڑکی کی آواز اس کے کانوں کے سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے ہی اس کی نظر زویا پر پڑی، وہ پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ بچپن میں دیکھتا تھا۔ زویان کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا، زویا کے حسن اور معصومیت کو دیکھتا رہا۔ زویا اپنے والد کے ساتھ واپس حویلی کی طرف چل دی اور زویان کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں عجیب سی کشش محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی اس کے دل کو کھینچ رہا ہو۔ اچانک پیچھے سے ملازم کی آواز آئی، شاہ جی، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ زویان نے ایک آخری نظر زویا پر ڈالی جو اب حویلی کی طرف جا چکی تھی، اور پھر خاموشی سے واپس حویلی کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے والد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زویان شاہ جیسے ہی حویلی پہنچا تو دیکھا کہ اس کے والد احمد شاہ صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ زویان شاہ نے ادب سے اپنے والد کو سلام کیا، السلام علیکم بابا، آپ نے مجھے یاد کیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ والد کے پاس بیٹھ گیا۔ احمد شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا دی اور بولے، مجھے آج شام کو شہر کسی ضروری کام سے جانا ہے، کچھ معاملات ہیں جنہیں تمہیں ہی دیکھنا ہوگا۔ تم دونوں بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو اور اب حویلی کے تمام معاملات کے ساتھ گاؤں کے سبھی مسائل کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ شاید مجھے 1 ہفتہ لگ جائے۔
احمد شاہ نے مزید کہا، اور ہاں، کریم بخش کے لوگ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ وہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں اور مجھے شک ہے کہ وہ کوئی بڑی سازش کرنے والے ہیں، اس لیے خبردار رہنا اور محتاط انداز میں کام کرنا۔ یہ ہدایات دے کر احمد شاہ اٹھے، اپنی بیٹیوں انم اور زینب سے ملے اور اپنی زوجہ منیرہ بیگم سے رخصت لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر کے سب افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اس بات سے بے خبر کہ قسمت ان کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیلنے والی ہے۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور احمد شاہ کی عادت تھی کہ وہ شہر پہنچ کر گھر ضرور اطلاع دیتے تاکہ سب گھر والے پریشان نہ ہوں، لیکن اس بار کوئی فون نہیں آیا۔ 2 گھنٹے مزید گزر گئے اور رات کے 8 بج چکے تھے۔ سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ زویان، انم، زینب اور ان کی والدہ منیرہ بیگم کھانے میں مشغول تھے کہ اچانک ایک گارڈ خوف کے مارے بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، چھوٹے صاحب۔ اس کی آواز میں لرزش اور خوف واضح تھا۔ زویان نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ گارڈ نے لرزتے ہوئے کہا، بڑے صاحب، شاہ جی ان پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ کریم بخش کے بیٹے علی نے ان پر حملہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ منیرہ بیگم نے چیخنا شروع کر دیا اور ان کی دونوں بیٹیاں زاروں قطار رونے لگی۔ زویان شاہ غصے سے کانپنے لگا اور فوراً بندوق اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ سفید کپڑے میں لپٹا احمد شاہ کا مردہ جسم حویلی لایا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر منیرہ بیگم غم سے نڈال ہو گئی اور زمین پر گر کر چیخو پکار کرنے لگی۔ انم اور زینب بھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ زویان شاہ نے غصے میں اپنی بندوق اٹھائی اور کریم بخش کی حویلی جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے زور سے للکارا، باہر نکلو گیدڑوں، پیچھے سے وار کرتے ہو، ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ کریم بخش حویلی کے بڑے کمرے میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں میں چمکتی وحشت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی کہ اس کے دماغ میں خیالات کی آندیاں چل رہی ہیں۔ کمرے کے ایک کونے میں سلطان بخش، اس کا بیٹا، خاموشی سے کھڑا، جیسے کسی طوفان کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک ایک ملازم تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور جھک کر کہا، سائیں، باہر زویان شاہ آیا ہے، احمد شاہ کا بیٹا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا ہے، آپ کو فوراً باہر آنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی کریم بخش کے چہرے پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو گئی اور سلطان بخش بھی بے چین ہو گیا۔ کریم بخش نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا، علی کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ سلطان بخش نے سر جھکا کر جواب دیا، بابا سائیں، مجھے خود نہیں پتا کہ علی نے ایسا کیوں کیا۔ ملازموں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا۔ کریم بخش نے غصے میں باہر قدم رکھا۔ سامنے زویان شاہ بندوق تھامے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی۔ زویان نے غصے میں گرجتے ہوئے کہا، تیری اولاد نے میرے باپ کا خون کیا ہے۔ ہم نے صلح کی باتیں کی تھی، دشمنی ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ کریم بخش نے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا، میرے بیٹے نے جو بھی کیا اس پر مجھے افسوس ہے، لیکن وہ اس وقت کہیں نہیں مل رہا۔ تمہارے والد کے جنازے کے بعد ہم صبح پنچایت میں یہ معاملہ طے کریں گے۔ زویان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، نہیں، پنچایت کے فیصلے کا انتظار نہیں ہوگا، آج میں یہاں انصاف لوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے بندوق اٹھائی اور کریم بخش پر نشانہ باندھا۔ جیسے ہی زویان نے بندوق کا گھوڑا دبایا، اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی بندوق کو اوپر کی طرف دھکیل دیا۔ گولی کھلے آسمان میں گونجی اور سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ سامنے ایک باراب شخص کھڑی تھی۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ احمد شاہ کا قریبی دوست اور علاقے کے پنچایت کے سربراہ تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، زویان، پہلے اپنے باپ کی تدفین کرو، غم کی اس گھڑی میں صبر سے کام لو۔ پنچایت میں فیصلہ ہوگا اور تمہیں پورا انصاف ملے گا، لیکن ابھی کوئی اور قدم اٹھایا تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ زویان نے دانت پیچتے ہوئے بندوق نیچے کر لی، لیکن اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بدستور جل رہی تھی۔ دوسری جانب کریم بخش نے ایک گہری سانس لی، لیکن اس کے دل میں بھی بے چینی کی لہر تھی۔ پنچایت کے سربراہ کے الفاظ نے ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی تو پیدا کر دی، لیکن اس دشمنی کی
आग को बुझाने के लिए सुबह के फैसले का इंतज़ार करना होगा। दोनों ख़ानदानों के दरमियान बढ़ते हुए तनाव का हल सिर्फ पंचायत के इंसाफ पर मुनहसर था और सब की नज़रें अगली सुबह पर जमी थी। गांव की सुबह बहुत खूबसूरत थी। दूर दूर अजानों की आवाज़ गूंज रही थी। दिन के ख़त्म होते ही मुर्गे ने अपनी मखसूस बांग दी। हल्की धुंध के दरमियान सूरज की किरणें ज़मीन पर बिखर रही थी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बड़े और लोग जमा हो रहे थे। ठीक 7:30 बजे करीम बख्श और अहमद के ख़ानदान आमने सामने बैठ गए। मामला संगीन था। करीम बख्श के बेटे अली पर अहमद शाह के कत्ल का इल्ज़ाम था और आज इंसाफ होना था। हर तरफ खामोशी और तनाव था, जैसे हवा भी फैसला सुनने को रुक गई हो। पंचायत के सरबराह ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, करीम बख्श, तुम्हारे बेटे पर सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है कि अहमद शाह का कत्ल इसी ने किया। गवाह मौजूद हैं और वो कल रात से गायब हैं। खून का बदला खून से लिया जाएगा और इंसाफ यही है कि फ़ैसला अहमद शाह का बेटा ज़ोयान शाह सुनाएगा। ये सुनते ही करीम बख्श का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आंखें अंगारा बरस रही थी। इसने एक लम्हे के लिए मुट्ठी बेंची, जिसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसके लब कपकपा रहे थे, जैसे कोई तेज़ जवाब देने को तैयार हो, मगर पंचायत की मौजूदगी में खामोश रहा। इसकी नज़र इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर पड़ी, जिनकी नज़रें इल्ज़ाम के बोझ से झुकी हुई थी। करीम बख्श ने गहरी सांस ली, मगर इसका अंदर का तूफान किसी से चुप ना सका। करीम बख्श ने सांस ली, एक लंबी सांस हवा में ली और फिर कहने लगा, अपना फैसला सुनाओ तुम ज़ोयान शाह। ये सुनकर ज़ोयान शाह गुस्से से बिफरते हुए बोला, तेरे बेटे ने मेरे बाप का कत्ल किया है, इसलिए बाप के कत्ल के बदले तेरा कत्ल होगा और मैं अपने हाथों से बंदूक की सारी गोलियां तुझ पर उतारूंगा। वो इतने गुस्से से बोल रहा था कि पंचायत के सरबराह और जितने मौजूद थे वो भी इसकी बात सुनकर लरज़ उठे। लेकिन फिर करीम बख्श बोला, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये मेरे बेटे के मिल जाने पे ही यकीन करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें वाकई ही बदला चाहिए तो मैं अपनी बेटी तुम्हें वनी में देता हूँ। यह सुनकर करीम बख्श का बेटा सुल्तान बख्श गुस्से से अपने बाप को देखने लगा। अपने बाप के फैसले पर वनी का नाम सुनकर ज़ोयान शाह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और इससे पहले कि वो कुछ कहता, पंचायत के बड़ों ने फैसला सुनाया। ठीक है, जब अली बख्श मिल जाएगा तो ये देखा जाएगा कि कौन असल कातिल है और ये इल्ज़ाम कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन चूँकि गवाहों के साथ ये बात साबित हुई है कि अली बख्श ने कत्ल किया है अहमद शाह का, तो इसलिए करीम बख्श की बेटी वनी में ज़ोयान शाह के घर जाएगी। हाथों हाथ सबके सामने झटपट निकाह हो गया ज़ोया का ज़ोयान शाह से, और कुछ ही देर में वो ज़ोयान शाह की हवेली पर शाह के साथ ही गेट पर खड़ी थी। ज़ोयान शाह ने अपने कदम हवेली के अंदर बढ़ाए और ज़ोया भी इसके हम कदम आगे बढ़ने लगी। ज़ोया कदम आगे बढ़ाती गई, लेकिन खौफ के मारे वो पत्ते की तरह कांप रही थी। जैसे ही मुनीरा बेगम ने उसे ज़ोयान शाह के साथ सीढ़ियाँ पर चलते देखा तो वो गुस्से से भड़क उठी। मुनीरा बेगम गुस्से से चीखते हुए बोली, ए बदजात, तुझे क्या लगता है कि तू इस घर की मलका बनने चली है? मेरे बेटे के कमरे में जा रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए मुनीरा बेगम ने आगे बढ़कर ज़ोया के बालों को पकड़ा और ज़ोर से फर्श पर इसका सर दे मारा। ज़ोया दर्द और खौफ के मारे चीख उठी। वो रोते हुए माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मुनीरा बेगम के दिल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। ज़ोया रोते हुए बोली, अम्मा, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दे, मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर रहम करें। लेकिन मुनीरा बेगम के चेहरे पर गुस्से की आग भड़क रही थी। मुनीरा बेगम गुस्से से चीखते हुए बोली, बेशरम औरत, न जाने किस किस के साथ मुकाला करके मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने आई है। तेरे भाई ने मुझे बेवा कर दिया और इसका हिसाब तुझे चुकाना होगा। ये कहकर मुनीरा बेगम ने एक खंजर निकाला और ज़ोया के जिस्म पर गहरे ज़ख्म लगाने शुरू कर दिए। ज़ोया चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मुनीरा बेगम पर कोई असर नहीं हुआ। ज़ोया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। लेकिन मुनीरा बेगम के थप्पड़ और गालियाँ थमने का नाम नहीं ले रही थी। ज़ोया ज़मीन पर बेहाल पड़ी रही, दर्द और बेबसी में मुब्तला, लेकिन इसकी सिसकियाँ सुनने वाला कोई न था और इसके ज़ख्मों से बहुत ज़्यादा खून भी बह रहे थे।
منیرہ بیگم غصے سے چلاتے ہوئے بولی، اے بدذات، ابھی ہم نے تجھ پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا، اپنی یہ نوٹنکی بند کر اور جا دوپہر کے کھانے کی تیاری کر، اگر کھانے میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ زویا کو لات مارتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زویا فرش پر درد اور تکلیف سے کانپ رہی تھی، بڑی مشکل سے اٹھی اور قریب کھڑی ملازمہ کے ساتھ کچن کی طرف چل دی۔ وہاں وہ ملازمہ کے ساتھ کھانا بنانے میں لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زخموں سے تھوڑا خون بھی ٹپک رہا تھا، لیکن اس نے دوپٹے سے زخم صاف کیا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ زویان شاہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے شال کو درست کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک زویا کا معصوم چہرہ لہرایا۔ وہ دن یاد آیا جب وہ بچپن میں اپنے باغ سے زویا کو دیکھا کرتا تھا۔ زویا اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اس کی ہنسی، کلکاریاں اور معصوم شور اسے اب بھی کانوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ان یادوں میں کھو گیا، لیکن پھر فوراً خود کو سنبھالا۔ آئینے میں اپنی نظروں کو سخت انداز میں دیکھتے ہوئے زیر لب بولا، محبت کا قرض شاید معاف ہو سکتا ہے، لیکن خون کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ سرد اور آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی، اور اپنے باپ کے قتل کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اور زویا کے بھائی کے کیے کا خمیازہ زویا کو بھگتنا ہی تھا۔ اتنے میں اس کا فون بجا اور وہ اپنے خیالات کی گہری دنیا سے باہر نکل آیا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے دوست سے بات کرنے لگا، لیکن اس کی نظروں میں زویا کا چہرہ اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا، جیسے اسے کسی بڑے امتحان کے لیے تیار کر رہا ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، تقریباً 1 بجے کے قریب، اور زویا نے ملازمہ کی مدد سے کھانا تیار کر لیا تھا۔ کھانا میز پر سجا ہوا تھا اور منیرہ بیگم، ان کی بیٹیاں اور زویان شاہ کھانے کے لیے میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی زویان شاہ نے کھانے کا نوالا منہ پہ ڈالا، اس کا چہرہ غصے سے تلملانے لگا۔ وہ فوراً کھانا فرش پر تھوک کر غصے سے بولا، کھانا کس نے بنایا ہے؟ ملازمہ ہکلاتے ہوئے جواب دینے لگی، بی بی صاحبہ نے، اور وہ زویا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زریان خان کا غصہ مزید بڑھتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ایک ملازم بھاگتے ہوئے آتا ہے اور بولا، شاہ جی، ڈیری پر کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو فوراً جانا ہوگا۔ زریان خان فوراً حویلی کی طرف رخ کرتا ہے اور منیرہ بیگم غصے سے زویا کو گھورنے لگی۔ منیرہ بیگم نے جب کھانے کے لیے نوالا منہ میں ڈالا تو انہوں نے بھی غصے سے کھانا فرش پر تھوک دیا اور زویا سے کہنے لگی، منحوس ماری، تو نے کھانے میں اتنی مرچیں کیوں ڈال دی؟ زویا خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن منیرہ بیگم کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اٹھ کر زویا کے قریب آئی اور نفرت سے کہنے لگی، اب تو تجھے سیدھا کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے منیرہ بیگم نے زویا کا ہاتھ سالن کی گرم پتیلی میں ڈال دیا۔ زویا تکلیف سے چیخ اٹھی اور اس کا ہاتھ جل کر لال ہو چکا تھا۔ اب منیرہ بیگم نے اس پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی تھی اور چہرے پر مار کے نشانات صاف واضح ہو رہے تھے۔ زویا رو کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو اماں جی، میں نے تو صحیح کھانا بنایا تھا، مجھے نہیں پتا مرچ کیسے تیز ہو گئی۔ لیکن منیرہ بیگم غصے سے کہنے لگی، بدتمیز عورت، زبان لڑاتی ہے مجھ سے۔ اس کے بعد منیرہ بیگم فروٹ کی ٹرے سے چھری اٹھا کر زویا کے ہاتھ پر کئی گہری ضرب لگا چکی تھی۔ زویا چیختی رہی، لیکن منیرہ بیگم کو اس پر کوئی ترس نہیں آیا۔ آخر کار منیرہ بیگم نے ملازمہ سے کہا، میرے لیے فوراً کھانا تیار کرو۔ پھر وہ زویا کو بالوں سے پکڑ کر حویلی کے باہر لے گئی، جہاں گائے، بکریاں اور دیگر جانور بندھے ہوتے ہیں۔ وہاں لے جا کر اس کے جسم کو زور سے پٹک دیا اور غصے سے کہا، اب سے تیری جگہ یہی ہے، خبردار اگر میرے بیٹے کے کمرے کے قریب بھی آئے اور تیرا جنازہ نکال دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے منیرہ بیگم غصے میں واپس حویلی چلی گئی۔ زویا درد اور تکلیف سے روتے ہوئے بے بس پڑی رہی۔ اس کی معصومیت بے بسی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ بے گناہ تھی، مگر اس کی تقدیر کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ رات کا سکوت گہرا ہو چکا تھا۔ حویلی کے تمام افراد اپنے کمرے میں پہلے آرام دہ نیند میں سو رہے تھے۔ زویا بھی تکن اور بھوک سے بھاڑ میں گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، مگر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اجنبی لمس محسوس ہوا۔
ایک گرم ہوا کا جھونکا جسے کوئی انتہائی قریب آ کر اس کے جسم کو چھو رہا ہو۔ زویا نے اپنی آنکھیں جھٹکے سے کھولی۔ سامنے کا منظر اس کے ذہن میں فوری طور پر بیٹھ گیا۔ زویان شاہ کی سخت آنکھیں جن میں چٹان جیسی سختی اور طاقت کا تاثر تھا، وہ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہو۔ زویا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے تکی ہوئی تھی اور اب اس اندھیرے بہار میں زویان شاہ کی یہ وحشت ناک موجودگی اسے مزید دہشت زدہ کر گئی تھی۔ ایک لالٹین کی مدھم روشنی میں دونوں ایک دوسرے کو مشکل سے دیکھ پا رہے تھے، مگر زویان شاہ کی نظریں اسے صاف طور پر جکڑ رہی تھی۔ تم کس کی اجازت سے یہاں آ کر سو رہی تھی؟ زویان شاہ کا گھمگیر سرد لہجہ چاروں طرف میں گونجا۔ تم بھول گئی ہو کہ اب تم میری بیوی ہو؟ زویا کا دل لرز رہا تھا اور وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولی، اماں جی نے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں نہ جاؤں، اس لیے میں یہاں سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ زویان شاہ کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بیزاری سے زویا کو دیکھا اور پھر کہا، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں کو اتنی فرما بردار بہو ملے گی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ زویا کو اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ زویان شاہ نے اسے بے دردی سے اپنے بازو میں اٹھایا اور زویا خوف کے مارے کانپنے لگی۔ زویان شاہ نے اپنا رخ حویلی کی طرف کیا اور اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرہ روشن تھا اور زویا کے چہرے پر پڑے انگلیوں کے لال نشان صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا کہ زویا نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹ پر رکھ کر ایسا کرنے سے اسے روک دیا۔ زویا کی اس حرکت پر زویان شاہ کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر اچانک زویا کی تکلیف سے چیخ نکلی اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ زویان شاہ کی نظر جب اس کی جلے ہوئے ہاتھ پر پڑی، اس کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے زویا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، اماں جی نے۔ کھانے میں مرچی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے۔ زویان شاہ کی نظریں اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر ٹکی رہی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر نرمی سے بولا، تو تمہیں دیکھ بھال کر کھانا بنانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ملال تھا۔ زویا نے نرمی سے کہا، پہلے کھانا ٹھیک تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا، پتہ نہیں کیسے۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ اور کہتی، زویان شاہ نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور دن بھر کا سارا تکان مٹانے لگا۔ زویان شاہ کے اس عمل پر زویا کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ رات یوں ہی سرکتی گئی اور زویا نے اپنا آپ اپنے مجاز خدا یعنی زویان شاہ کے حوالے کر دیا۔ صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سامنے والی گھڑی پر پڑی جو تقریباً صبح کے 7 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ وہ بے خودی میں بستر سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ زویان شاہ اس کے اوپر ہی سر رکھے گہری نیند میں سو رہا ہے۔ اس نے خود پر نظر ڈالی تو وہ بھی زویان شاہ کے کرتے میں ملبوس تھی۔ رات کا منظر جیسے فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ اس کا چہرہ شرم اور حیا سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے زویان شاہ کو خود سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی زویان شاہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ وہ آبرو اٹھا کر بولا۔ زویا جھجکتے ہوئے کہنے لگی، صبح کے 7 بج چکے ہیں اور اگر اماں جی کو پتہ چل گیا کہ میں رات بھر آپ کے ساتھ تھی تو وہ مجھے بہت ماریں گی۔ آپ پلیز میرے اوپر سے اٹھ جائیں، مجھے ناشتہ بنانے کے لیے نیچے جانا ہے۔ زویا کی باتوں سے زویان شاہ کو صاف اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت گھبرا رہی ہے اور خوف میں مبتلا ہے۔ اس نے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، فریش ہو جاؤ اور میرے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کرو۔ ناشتہ خود بنانا، ملازموں کو ہاتھ نہیں لگانے دینا۔ زویان شاہ نے یہ کہہ کر خود کو اٹھا لیا اور زویا واش روم کی طرف روانہ ہو گئی۔
15 منٹ بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو جیسے ہی کمرے میں باہر آئی منیرہ بیگم اس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ زویا کا دل ڈوبنے لگا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں۔ منیرہ بیگم نے غصے میں آ کر زویا سے کہا، منحوس ماری، تیری یہ مجال کہ تو میرے بیٹے کے کمرے میں رہی، وہ بھی ساری رات۔ تو نے کیا خود کو اس گھر کی ملکانی سمجھ لی ہے جو ساری رات میرے بیٹے کے ساتھ عیاشی کرتی رہی؟ بدذات عورت، تیری یہ مجال کہ تو نے میری باتوں کو نظر انداز کیا، آج میں تیری جان لے لوں گی۔ وہ یہ کہہ کر زویا پر ہاتھ اٹھانے ہی لگی کہ زویان شاہ فوراً آ کر اپنی ماں کا ہاتھ روک لیا۔ زویان شاہ کی اس حرکت پر منیرہ بیگم غصے سے لال ہو گئی اور وہ گرجتے ہوئے کہنے لگی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم میرے راستے پر آئے ہو؟ زویان شاہ نے سنبھل کر جواب دیا، اماں، آپ نے آج صبح کیا تماشا لگایا ہے؟ منیرہ بیگم غصے میں کہا، تمہیں یہ تماشا لگتا ہے؟ مت بھولو کہ یہ ونی میں آئی لڑکی ہے، تیرے باپ کے قاتلوں کی بیٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ منیرہ بیگم کچھ اور کہتی، زویان شاہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اماں، میری بات کان کھول کر سن لو، یہ ونی میں آئی لڑکی ضرور ہے لیکن اب یہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرنے کا حق صرف میرا ہے، نہ کہ تمہارا، نہ کسی اور کا۔ اس کے بعد زویان شاہ نے مزید کہا، یہ یہاں ویسے ہی رہے گی جیسے آپ رہ رہی ہو، کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اس سے بدسلوکی کرے، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ منیرہ بیگم غصے سے وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے زویا کو کئی گالیاں دی۔ زویان شاہ نے اس کے بعد زویا سے کہا، میرے لیے جلدی سے ناشتہ تیار کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں تھوڑا غصہ تھا لیکن وہ غصہ دباتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا۔ زویا نے جلدی سے سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف بڑھتے ہوئے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ناشتہ ٹرے میں رکھ کر وہ کمرے کی طرف آئی۔ زویان شاہ نے ناشتہ دیکھتے ہی ایک گھورتی ہوئی نظر زویا پر ڈالی، جس پر زویا کو یہ خوف ہوا کہ کہیں پھر سے کھانے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ زویان شاہ نے ناشتہ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا، ناشتہ تم نے ہی بنایا ہے نا؟ زویا نے حامی بھری سر ہلا کر۔ وہ بالکل ایسی معصوم لگ رہی تھی جیسے کوئی بچی ہو۔ زویا کی اس حرکت پر زویان شاہ کو اس پر دل و جان سے پیار آیا۔ کھانا تو بہت اچھا بنا لیتی ہو، آج سے میرا ہر کھانے کا روٹین تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا، جب میرے لیے کچھ بناؤ تو گھر کی ملازمہ کو اس کے قریب بھٹکنے نہ دینا۔ آج سے تمہیں گھر کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرا کام کیا کرو گی۔ اس کے بعد زویان شاہ نے نوالا کھاتے ہوئے زویا سے کہا، تم نے ناشتہ کیا؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ابھی نہیں۔ زویان شاہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کھانے کو کہا۔ زویا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ مار ڈالنے کا ارادہ ہے کیا؟ زویان شاہ نے طنز کرتے ہوئے کہا، یا پھر کھانے میں زہر ڈالا ہے جو تم خود نہیں کھا رہی؟ زویا نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے منہ کھول کر نوالا کھا لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد زویان شاہ کسی ضروری کام سے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ زویا نے جلدی سے برتن سمیٹے اور کچن میں رکھ دیے، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں منیرہ بیگم نہ آ جائے۔ کچھ دیر بعد وہ بے چینی سے کمرے میں واپس آئی، بستر پر لیٹ کر لمبی سانس لینے لگی۔ زویا کو یاد آیا وہ پہلا دن جب منیرہ بیگم نے اس پر ظلم کیا تھا اور وہ چیختی رہی، لیکن زویان شاہ اسے بے بس چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر زویان شاہ کی محبت اور اس کی ماں سے لڑنا، اس کے حق میں بولنا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، رات بھر کا سارا منظر اور صبح کو جو کچھ ہوا، وہ سب لمحے زویا کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب اس کے دل میں بھی زویان شاہ کی محبت کی کونپلی کھل رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ خوشیاں انسان کو صرف وقتی طور پر ملتی ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہیں۔ پورا دن کیسے گزرا زویا کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس وقت وہ کچن میں زویان شاہ کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ مسلسل ڈر رہی تھی کہ کہیں منیرہ بیگم نہ آ جائے۔
اتنے میں زویان شاہ حویلی میں داخل ہوا اور غصے میں چیختا ہوا بولا، یہ لوگ رحم کے لائق نہیں ہیں۔ کیا کریم بخش بھول گیا ہے کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے؟ منیرہ بیگم نے موقع ملتے ہی زویان شاہ کو بھڑکا دیا، تمہارے باپ کی قاتلوں کی بیٹی ہے اس حویلی میں، حساب اس سے لینا ہے۔ منیرہ بیگم کو تو بس موقع چاہیے تھا کہ جلتے ہوئے آگ میں پیٹرول چھڑکنے کا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ وہ زویان شاہ کو بھڑکا چکی تھی زویا کے خلاف۔ زویا خوف سے کچن کے دروازے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اچانک زویان شاہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ غصے سے کچن کی طرف بڑھا۔ زویا خوف کے مارے کچن میں دوڑ کر چھپ گئی، لیکن زویان شاہ نے اسے روکا۔ تمہارے باپ نے میرے کھیتوں کو آگ لگائی، تمہارے بھائی نے میرے باپ کو مار ڈالا، اب میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا؟ اس کے بعد زویان شاہ نے زویا کو کئی تھپڑ مارے جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ زویان شاہ کا غصہ اتنا بڑھا کہ اس نے کچن میں پڑا بیلن اٹھا لیا اور زویا کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی درد بھری چیخیں کچن میں گونجنے لگی۔ منیرہ بیگم دور سے تماشا دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ زویا کا جسم زخمی ہو چکا تھا، خون بہہ رہا تھا اور کپڑے پھٹ چکے تھے۔ زویان شاہ نے غصے میں آ کر کہا، نوٹنکی بند کرو، کھانا لاؤ ورنہ تمہارا حشر برا کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ کچن سے باہر جا کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور منیرہ بیگم بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ زویا بے حال پڑی رہی، غم اور درد میں ڈوبی ہوئی۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور زویا ابھی تک کھانا لے کر کمرے میں نہیں آئی تھی۔ زویان شاہ نے کھانا نہ ملنے پر غصے میں خود سے کہا، آج تمہارا حشر بگاڑ دوں گا زویا۔ وہ تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا اور وہاں پہنچ کر زویا کا بے ہوشی کی حالت میں پڑا دیکھ کر اس کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ اس نے کئی بار زویا کو آواز دی اور اس کا گال بھی تھپتھپایا، اٹھو زویا، اپنا یہ ڈرامہ بند کرو، مجھے اس طرح کی نوٹنکیاں پسند نہیں۔ مجھے سب پتا ہے تم میرے غصے سے بچنے کے لیے یہ سب ڈرامہ نچا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرا غصہ اور بڑھ جائے بند کرو تماشا اور آنکھیں کھولو۔ یہ سب کہتے ہوئے نہ جانے کیوں زویان شاہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی زویا کو اٹھانے کی، لیکن زویا بے سود ہی پڑی رہی۔ زویا کو اس طرح دیکھ کر زویان شاہ سے رہا نہیں گیا اور ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں آنے لگا۔ زویان شاہ نے فوراً زویا کو اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگا اور فوراً ہسپتال لے آیا۔ زویا کو ہسپتال کے ICU میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا اور زویان شاہ بے چین ہو کر وہاں ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی اور زویان شاہ نے بے چین ہو کر پوچھا، ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا، دیکھیے آپ کی بیوی کی حالت بہت خراب ہے، وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ انہیں شدید تشدد کا سامنا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ آپ کو ان کا مکمل خیال رکھنا ہوگا۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں لیکن تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے یہ باتیں کہہ کر کچھ ہدایات دی اور وہاں سے چلی گئی۔ زویان شاہ نے جب یہ سنا کہ اس کا بچہ بھی ضائع ہو چکا ہے تو اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ کندھوں پر بوجھ محسوس کر رہا تھا اور بہت تھکے قدموں سے زویا کے بیڈ تک پہنچا۔ زویا کا معصوم چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں اور انگلیوں کے نشان صاف ظاہر ہو رہے تھے اور ہاتھوں اور گردن پر بیلن کے گہرے نشانات تھے۔ زویان شاہ کو خود پر شدید غصہ آیا۔ وہ خود سے بولا، میں اتنا ظالم نہیں تھا۔ کیا میں اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کی بیٹی پر ظلم کرنے کے قابل تھا؟ وہ خود سے ہم کلام ہوا اور دل میں پچھتاوا محسوس کرنے لگا۔ بہت دکھ اور افسوس کے عالم میں زویان شاہ زویا کے پاس بیٹھا اور اس کے زخمی ہاتھ پر جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی محبت سے اپنے لب رکھے۔ پھر اس نے زویا کے چہرے کے وہ تمام زخموں پر اپنے لب رکھے جو تشدد کے نتیجے میں ہوئے تھے۔ زویا بے ہوش تھی، بے خبر تھی، لیکن زویان شاہ کا دل اس کے لیے دکھ اور افسوس سے بھرا ہوا تھا۔ زویان شاہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ کہنے لگا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تمہارے والد کو یہ نہیں پتا کہ تم میرے پاس ہو۔ تم بنی میں آئی ہو پھر بھی وہ سدھرے نہیں، اور وہ دونوں کمینے بیٹے بھی نہیں سدھرے۔ یہ دشمنی اب بھی بڑھ رہی ہے اور تم معصوم اس کا شکار بن گئی ہو۔
زویان شاہ کے دل میں زویا کے لیے ایک نرم احساس جاگ رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا اور کہا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں زویا، آج کے بعد تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ زویا چونکہ بے ہوش تھی اس لیے اسے کچھ خبر نہیں تھی، لیکن زویان شاہ کی باتیں اس کے دل تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے بے گناہ بیوی کی تکلیف میں شریک تھا اور دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا۔ اور پھر کچھ گھنٹوں بعد جب زویا کو ہوش آ گیا تو زویان شاہ اسے ہاسپٹل سے حویلی لے آیا۔ زویا اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور خالی چھت کو گھور رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ اس کی نظریں بس خالی چھت پر مرکوز تھی اور دل میں بے شمار الجھنیں تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ جیسے اپنے اندر کے طوفان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی دوران زویان شاہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور زویا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور درد تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، زویا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر تمہارے باپ اور بھائی کا غصہ اتارا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے والد کو کھویا، میری ماں میری نظروں کے سامنے ودوا ہوئی اور میری بہنوں سے بھی باپ کا سایہ چھن گیا۔ تمہارے باپ نے بھی میرے کھیتوں کو آگ لگا دی اور وہاں بچپن میں بابا کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ سب یادیں اب ختم ہو چکی ہے۔ غصے میں آ کر میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور اب مجھے اس کا پچھتاوا ہے۔ سچ میں مجھے معاف کر دو۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی فطرت ہے اور مرد کبھی بھی اپنی اس فطرت کو نہیں بدل سکتا۔ جب دشمن سے بدلہ نہ لیا جا سکے تو مرد اپنے دشمن کی عورتوں سے اپنا حساب چکتا کرتا ہے، اور آپ نے بھی وہی سب کیا ہے۔ اس لیے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو بھی مجھ سے چاہتے ہیں، مجھے مارے، تکلیف دے، جلائے، ہر قسم کی اذیت دے، مجھے سب قبول ہیں۔ میں اپنی تکلیف کو اپنا مقدر سمجھ کر جھیل لوں گی۔ زویا کی آواز میں درد اور تکلیف تھی جو زویان شاہ نے صاف محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب وہ وقتی تکلیف میں کہہ رہی ہے۔ زویا تکی ہوئی تھی، اس کا جسم درد سے چور تھا اور آنکھوں میں نیند تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ زویان شاہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور دکھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب زویا اس کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتی ہے اور اس کے کیے کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر رہے گا۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کے حالات بھی بدلنے لگے۔ زویان شاہ اور کریم بخش کے درمیان دشمنی اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ زویان شاہ کا رویہ زویا کے ساتھ بہت نرم ہو چکا تھا، لیکن زویا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ نہ تو اس کے سوالات کا جواب دیتی اور نہ ہی اس کے قریب آتی، بس خاموش رہتی جیسے وہ کسی دوسرے ہی دنیا میں ہو۔ ایک دن زویا حویلی کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل صبح سے ہی گھبرا رہا تھا اور طبیعت بہت خراب تھی۔ اچانک چلتے چلتے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ایک ملازمہ چیختی ہوئی کمرے میں آئی اور منیرہ بیگم سے کہا، بڑی بیگم، بی بی صاحبہ باہر صحن میں بے ہوش پڑی ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ لیکن منیرہ بیگم نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیا۔ اس دوران ایک ملازم نے فوراً زویان شاہ کو اطلاع دی۔ زویان شاہ جو ڈیرے پر تھا فوراً حویلی پہنچا اور زویا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے جو خوشخبری دی اسے سن کر زویان شاہ کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ خبر سن کر زویان شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ زویا کے بیڈ کے قریب آیا اور محبت بھری آواز میں بولا، زویا، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میرا دل اس خوشخبری سے کتنا خوش ہو رہا ہے۔ زویا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ ابھی تک اس خبر سے بے خبر تھی۔ زویان شاہ نے زویا کے ماتھے پر محبت کا بوسہ دیا اور کہا، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی ایک اور نعمت عطا کی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ہر خیال رکھوں گا اور ہمارے ہونے والے بچے کا بھی۔ خوشی کے اس لمحے میں زویان شاہ نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی اور کچھ اونٹ بھی صدقہ کے طور پر ذبح کیے تاکہ اس کی خوشی کو کوئی بری نظر نہ لگ جائے۔ وہ خوشی سے آسمانوں پر اڑ رہا تھا۔
وہ زویا کو لے کر حویلی پہنچا اور جب منیرہ بیگم کو یہ خوشخبری ملی تو اس نے زویا کو کڑوی باتیں سنانا شروع کر دی اور زویان شاہ سے کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اس کمزاد عورت سے تمہارا بچہ نہیں چاہیے، لیکن تم نے پھر بھی اپنی منمانی کی۔ زویان، یاد رکھو یہ ہماری نسل کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ تم نے اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کو اپنے لیے چنا تو یہ خوشی صرف تمہارے لیے ہے، میرے لیے تو یہ غم سے کم نہیں۔ یہ کہہ کر منیرہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن زویان شاہ کو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے آہستہ سے زویا کو کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹا دیا تاکہ وہ آرام کر سکے، لیکن زویا اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ اس کا پہلے ہی ایک بچہ ضائع ہو چکا تھا اور اس کی وجہ زویان شاہ تھا۔ زویان شاہ اب بھلے ہی زویا پر سختی نہیں کرتا تھا، لیکن زویا کو آج بھی اس کا برا سلوک یاد تھا کہ اس نے کس طرح زویا پر وحشی بن کر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج حویلی کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا، کیونکہ زویان شاہ کی دونوں بہنیں شہر میں پڑھنے جایا کرتی تھی اور وہ ہمیشہ چھٹیوں میں ہی گھر آتی تھی، لیکن اب ان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے حویلی واپس آ رہی تھی۔ ان کی تعلیم مکمل ہونے کی خوشی اور ان کے گھر آنے کی خوشی میں حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور ہر طرف رنگین روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ طرح طرح کے لذیذ کھانے پکوان بھی بنائے گئے تھے۔ زویان شاہ خوشی اپنے ماں کے ساتھ مہمان سے مل رہا تھا کہ اچانک ایک ملازم آیا اور کہا، شاہ جی، باہر کوئی خاص مہمان آئے ہیں۔ یہ سن کر زویان شاہ باہر نکلا اور سامنے جہانگیر کو دیکھ کر اسے گلے لگا لیا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے ملتے رہے اور اپنے حالات واقعات پر بات کرتے رہے۔ زویان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، جہانگیر یار، میں تجھ سے خفا ہوں۔ میں نے 2 دن پہلے تجھے حویلی آنے کا کہا تھا، لیکن تو آج آیا ہے۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے بولا، یار تو جانتا ہے کہ بہت سے کام ہوتے ہیں، گھر کے معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور کاروبار بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ خیر، اب تو بتا، مجھے یہاں کھڑا رکھے گا یا پھر اندر بھی لے جائے گا؟ یہ سن کر زویان شاہ ہنسا اور جہانگیر کو حویلی کے اندر لے آیا۔ جیسے ہی منیرہ بیگم جہانگیر کو دیکھا، پھر اسے گلے لگا لیا اور پیار سے کہنے لگی، میرا بچہ کیسا ہے؟ بہت یاد کیا تھا تمہیں، جب تم گئے تھے تو کتنے چھوٹے تھے اور اب دیکھو کتنے جوان ہو گئے ہو، بالکل میرے بیٹے کی طرح۔ منیرہ بیگم کی باتیں سن کر جہانگیر نے مسکرا کر کہا، آبی ماں، بس یہی تو وقت ہے جو ہمیں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان سب کے ساتھ زویا بھی وہاں موجود تھی، جس کا حمل 8ویں مہینے میں تھا۔ منیرہ بیگم نے جہانگیر سے کہا، بیٹا ان سے ملو، یہ زویان کی بیوی ہے۔ جہانگیر نے زویا کو سلام کیا اور زویان شاہ اور منیرہ بیگم سے باتوں میں لگ گیا۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا اور زویان شاہ کی دونوں بہنیں بھی شہر کے راستوں پر تھیں، لیکن سب کو خبر نہ تھی کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی اور زویان شاہ نے کئی بار اپنے ڈرائیور کو فون کیا، مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ منیرہ بیگم کا دل بے چین تھا اور گھر میں آئے ہوئے مہمان بھی پریشان ہو گئے تھے کہ دونوں بچے آخر کیوں نہیں آئے۔ پھر اچانک ایک ایمبولینس حویلی کے باہر آ کر رک گئی اور ایمبولینس سے 2 لاشیں نکالی گئی جن پر چادریں ڈھکی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈرائیور جو زخمی تھا بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ اس کی حالت دیکھ کر زویان شاہ کی پریشانی بڑھ گئی اور جیسے ہی زویان شاہ نے لاشوں پر سے سفید چادر اٹھائی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ دونوں لاشیں اس کی بہنوں کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر منیرہ بیگم نے ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ سب مہمان حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ زویان شاہ نے غصے میں ڈرائیور سے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ کس کی ہمت ہوئی ایسا کرنے کی؟ ڈرائیور نے کانپتے ہوئے کہا، شاہ جی، یہ سب کچھ کریم بخش نے کروایا ہے۔ یہ سن کر زویان شاہ کی آنکھوں میں آنکھ سے بھڑک اٹھی۔ وہ غصے میں بولا، کریم بخش نے میری بہنوں کو مار دیا اور تجھے کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ اس سے پہلے کہ ڈرائیور کچھ اور کہتا، زویان شاہ نے بندوق نکالی اور ڈرائیور کے اندر 6 کی 6 گولیاں اتار دی۔ زویا جو دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور خوف سے اس کا بھی برا حال تھا۔ زویان شاہ نے اپنا رخ زویا کی طرف کیا اور زویان شاہ نے غصے سے کہا، بدذات لڑکی،
تیرے باپ نے پہلے میرے والد کو مارا، پھر اب میری بہنوں کو مجھ سے چھین لیا، میں تجھے کیسے معاف کر دوں؟ تو ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، میں تیرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کروں؟ یہ کہہ کر زویان شاہ نے زویا کو مارنا شروع کر دیا، اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ تیرے باپ نے میری بہنوں کو قتل کروایا، اب میں بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پاس پڑی موٹی لکڑی سے بہت بےدردی سے مارنے لگا۔ وہ چیختی رہی لیکن زویان شاہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسے بے رحمی سے مار رہا تھا جیسے وہ گناہگار ہو۔ زویا اب مری سی ہو گئی تھی لیکن زویان شاہ نے پھر بھی اسے مارنا نہیں چھوڑا تھا۔ سب گھر والے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ زویان شاہ کو روک سکے۔ پھر جہانگیر نے آگے بڑھ کر زویان شاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، زویان، اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ چلی تیری بہنوں اور تیرے والد کے قاتل کی بیٹی ہے، لیکن یہ دیکھ وہ ماں بننے والی ہے، یہ ایک زندہ انسان ہے، اس سے ہمدردی رکھ۔ زویان شاہ نے غصے میں کہا، یہ پہلی عورت نہیں جو بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ پھر وہ زویا کو اسی حال میں چھوڑ کر حویلی سے باہر نکل گیا اور جہانگیر نے فوراً ایمبولینس کو بلایا۔ زویا کو ایمبولینس پر لے کر ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ زویان شاہ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ کریم بخش کی حویلی پہنچا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا، اس نے فوری طور پر وہاں موجود تمام لوگوں پر بے دردی سے گولیاں چلا دی۔ پھر وہ اندر بڑھا اور کریم بخش کے دونوں بیٹوں پر بھی فائرنگ کی۔ گولیاں چلانے کے بعد جب وہ کریم بخش کی طرف بڑھا اور کہا، تو نے مجھ سے میرا خاندان چھین لیا، میری خوشیوں کو خاک میں ملا دیا، اب تجھے ختم کر دوں گا، یہ کہہ کر زویان شاہ نے کریم بخش پر بھی گولی چلائی اور پھر واپس اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنی بہنوں کی تدفین کے بعد زویان شاہ منیرہ بیگم کے کمرے میں آیا، لیکن اس کی نظر نے ایک بات نوٹ کی، زویا حویلی میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو ملازمہ نے بتایا کہ زویا کو ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ فوراً زویان شاہ ہسپتال کی طرف روانہ ہوا جہاں جہانگیر پہلے ہی موجود تھا۔ ہسپتال کے ایک کمرے میں ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود پڑا تھا اور جہانگیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زویان شاہ نے جب چادر ہٹائی تو اس کے سامنے زویا کا مردہ جسم پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زویان شاہ کا جسم ٹوٹ گیا اور وہ سکتے میں آ گیا۔ جہانگیر نے کہا، یہ سب تیرا کیا درا ہے؟ تو نے بھابھی پر ظلم کیا اور اب تو اس دنیا میں نہیں رہی، تجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ زویان شاہ یہ سب سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ جہانگیر نے مزید کہا، تجھ سے یہ بات چھپائی گئی کہ زویا کریم بخش کی سگی بیٹی نہیں تھی، وہ دراصل کریم بخش کے بھائی کی بیٹی تھی جسے کریم بخش نے دولت کے لالچ میں قتل کروا دیا تھا اور زویا کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور پھر کریم بخش نے جان بوجھ کر تجھے اپنی بیٹی ونی میں دی تاکہ جو بھی دولت زویا کے نام پر ہے وہ سب کریم بخش کے نام ہو جائے۔ زویان شاہ کے دل پر گہرا اثر پڑا اور وہ جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا اور روتے ہوئے زویا کے مردہ جسم کو اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے زویا کے مردہ وجود کو چھوتے ہوئے کہا، زویا میری جان، میری تمام غلطیوں کو معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہاری محبت کو قتل کر دیا اور اپنی سزا کا حقدار ہوں، اس لیے مجھے بھی سزا دو لیکن مجھے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اس کی آواز میں دکھ اور پچھتاوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری زندگی اب اس غم میں گزرے گی کہ میں نے تمہیں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ وہ بچپن سے زویا کو چاہتا رہا تھا مگر اپنے غصے اور انتقام کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کو دفن کر دیا تھا۔ اب وہ اسی پچھتاوے اور غم کے ساتھ زندہ رہنے کا عہد کر رہا تھا۔ زویا اس کے سامنے لیٹی تھی مگر وہ کبھی بھی اسے جواب نہیں دے پائے گی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنی زندگی کے باقی حصے کو اسی غم کے ساتھ گزارنے کا عہد کر رہا تھا کہ اس نے اپنی خوشیوں کو خود ختم کر دیا۔ ختم شد۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہے، سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے سپورٹ کرے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور لائک بھی ضرور کرنا۔ شکریہ۔